آپ شاید اس بات کو نازیہ بہتر کہیں گے کہ لڑکیوں کو اپرچونٹیز مل جاتی ہیں تو تم لڑکیوں سے تمہیں رکھ لیے، لڑکوں کو کہاں نوکریاں ملتی ہیں آج کل، یہ لوگ کہتے ہیں. تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کے مطابق یا تو پرچی یا لڑکی، دونوں کے مطابق. تو پھر تو ایسا ہوتا کہ ہر آفس میں صرف لڑکیاں ہی منڈلاتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی. پھر آپ کو اگر ایسا صحیح جگہ پہ آپ دیکھیں سی ای اوز میں، سی ایکس اوز میں آپ کو فیمیل کتنی کم نظر آئیں گی. جینڈر ایکوالٹی یا ڈائیورسٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو کچھ تو ان کو ایلوکیٹ کیا گیا ہے کہ اتنے پرسنٹ 12% خواتین ہونی چاہیے، 10% ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس اس طرح کا امپلائی اسٹرینتھ ہے. لیکن یہ ویمن کارڈ اکثر خواتین خود پلے کرتی ہیں. سوری ٹو سے آئی ایم آف دا سیم جینڈر، لیکن یہ یوز ابیوز اینڈ مس یوز کرنا آپ کی اپنی کوالٹی ہے. آپ کو ایز این ایئر ہوسٹس اف آئی ایم آسڈ کہ فیمیلز وہاں پہ کیوں زیادہ ہیں، تو وہ ان کا کام، نیچر آف ورک، انڈسٹری. دین کال سینٹرز میں یو ہیو ٹو ساؤنڈ پلیزنٹ، یو ہیو ٹو ہیو اے گڈ وائس. وہاں شخصیت کا گیم ہے، آواز ایک شخصیت آپ کی پریزنٹ کر رہی ہے. فیمیلز کو پریفر کیا جاتا ہے اور وہ ان ایپٹ ہیں، ناٹ کوالیفائڈ، ناٹ ایکسپیرینسڈ، انسکلڈ. ہو ول گیو یو دیٹ اپرچونیٹی؟ شاید ایک دفعہ مل جائے سسٹم میں. ایک لڑکی ہونا بھی ایک پرچی ہونا ہے شاید. لیکن سارا کا ویو پوائنٹ جو ہے نا وہ ٹاکسک کلچر کے اوپر ہے. اگر میں سی ایکس اوز میں خواتین کی ریپرزنٹیشن نہیں دیکھ رہی ہوں تو مینس کہ جینڈر ایکوالٹی نہیں ہے، بیلنس آؤٹ ہے، اور وہ خواتین اس طرح وہاں ریچ نہیں کر پا رہی. ایک دیکھیں میٹرنٹی لیوز پہ جاتے ہیں، ایک ہارمونل ہمارے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری اپرچونیٹیز ہمارے راستے آتی ہی نہیں ہیں. ہمیں ہائر کرتے وقت پرسنل سوال، باؤنڈری کراسنگ ایسے کی جاتی ہے کہ شادی کرنے کا ہے، بچے ہیں نہیں ہیں، کرنے ہیں، تو which are not even HR related questions کہ یار نوکری پہ رکھ رہے ہو کیا کرے. لیکن ایسا بھی ہے، ایسا گھریلو ماحول آدمیوں سے نہیں پوچھا جاتا کیونکہ نہ اس کا گھر میں کوئی ایز اے فادر کوئی رول ہے شاید. لیکن اس میں نازیہ ہے بھی نا، آپ ایک خاتون جب نکل رہی تو ساری رسپانسبلٹیز لے کے ساتھ نکل رہی ہے اور اس کو ساتھ کیری کرنا ہے، آپ کسی کے اوپر چھوڑ نہیں سکتے. لیکن ایک چیز اس کا یہ بھی ہے برہان کہ ہم اس چیز سے ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ایک ایج ملتا ہے خواتین کو. دو لوگ ایک ہی سی وی، ایک ہی پروفائل لے کر آئیں گے تو آپ بھی شاید چاہو یا کوئی بھی، ایک مردوں کی ہماری نیچر ہے نا دل پھینک، تو کہیں گے یار اس کو رکھ لو. انٹرویو مل جائے گا، شاید جاب نہ ملے، اور اگر جاب مل جائے گی تو گروتھ نہیں ملے گی. یہ وومن کارڈ نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہے ہمارے یہاں ڈفرینٹ ہے. میں خواتین کیوں نہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے وہ والے پرابلمز ہیں جن کی طرف آپ نے نشاندہی کی. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ بچے اور رسپانسبلٹیز، ڈفرینٹ ملٹیپل ٹاسک آپ کو کرنا ہے، تو پھر اس وجہ سے شاید. مگر دیکھیں جو انہوں نے بات کی ہے وہ بالکل ایگزسٹ کرتا ہے، یہ ہمارے کلٹ کا حصہ ہے. مگر اب چیزیں بدل رہی ہیں شمالہ، اور بہت بہتری کی طرف بدل رہی ہیں. ہر ادارے کا میکسیمم، جو بڑے ادارے ہیں ان کا فوکس ہے انکلوژن اینڈ ڈائیورسٹی کے اوپر. جو یہ ریشو کی بات کر رہی ہیں، یہ کہنے کو بہت چھوٹا نمبر ہے 13%، مگر یہ بہت بڑا نمبر بنتا ہے ایونچولی. اب اس میں دونوں طرف سے یہ چیزیں آ رہی ہیں. ادارے کو یہ سمجھ آ گیا کہ یار اب صرف اس لیے نہیں کہ آپ کو ایک خاتون رکھنی ہے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر، بیکاز یہ تو مائنڈ سیٹ تھا نا کہ بھائی ڈائیورسٹی اور انکلوژن بیلنس کرنے کے لیے رکھنی ہے. لوگ اس لیے نہیں رکھ رہے، لوگ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ان کی کیپیبلٹیز ہیں. دیٹ گرل برنگز اے لاٹ ٹو دا ٹیبل. میں خود اس طرح کے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں. میری اپنی وائف جو ہے، شی از ہیڈنگ HR اینڈ ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن، اور بہت ساری خواتین آپ پچھلے 12-15 سال میں دیکھیں گی تو وہ ٹاپ ٹیئر کا حصہ ہیں، یعنی سی لیول کے اوپر آئی ہیں. اور بہت اچھا ہے یہ. انہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو منوایا کمپٹنس کو، بلکہ انہوں نے اپنے نیچے کچھ 100 لوگوں کی، مردوں کی ٹیم بھی چلا رہی ہیں وہ. تو ایکسیپٹنس اب آئی ہے الحمدللہ، چینج میں دیکھ بھی رہا ہوں. دوسری بات، اگر آپ دیکھیں اس چیز سے، اگر آپ تھوڑا سا اپنا پرسپیکٹو چینج کریں، جو انٹرپرینوریل سائڈ ہے، جو خواتین اپنے بزنسز چلا رہی ہیں، آپ دیکھیں جب وہ 2 سال 3 سال بزنس چلا کے کسی نوکری میں جا رہی ہیں تو جو ان کا کانفیڈنس لیول ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے.